ماضی میں منور حسن مرحوم صاحب کا ایک موقف تھا کہ ملا محسود کیوں کہ وہ شہید ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ سے اسی طرح کا سوال کیا جائے تو آپ کیا کہتے بہت ہیں؟ آگے نکل گیا ہے معاملہ. ٹھیک ہے نا, اس وقت کا سینیریو تھا ایک خاص, اور اس میں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کون سی چیز کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے. اب تو صاف پتہ ہے. اب جو پتہ ہے اس کے مطابق ہمارا موقف بھی واضح ہے. دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے, افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے, لیکن پاکستان کو بھی افغانستان سے معاملات کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے. ابھی اچھا ہو رہا ہے اس وقت, اور کچھ مذاکرات بھی آگے بڑھے ہیں, کچھ چیزیں بھی بہتر ہو رہی ہیں, لیکن اس کو اور زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ افغانستان سے لڑائی کی صورت میں تو دونوں ملکوں کے عوام کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو ذمہ داری کا مظاہرہ افغانستان کو بھی کرنا ہوگا اور پاکستان کو بھی کرنا ہوگا, اور میرے خیال یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آپ وزیر اعظم پاکستان کے پاس بھی گئے, ابھی بھی میں آپ کے جو الفاظ سن رہا ہوں, جو تاثر لے رہا ہوں, آپ ان کی قائدانہ صلاحیتوں سے متاثر نظر آتے ہیں. کہاں کیا یہ بات یہ درست؟ بات آپ نے کہاں سے محسوس کی؟ آپ نے کہا حالات اچھے ہو رہے ہیں اور یہ ابھی بھی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. جنگ والی بھی جو آپ نے بات کی, وہاں سے میں نے یہ تاثر لیا. اصل میں دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ ایک خاص پوائنٹ آف ٹائم تھا اس پہ, جب یہ جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ ابھی اس وقت یہ حکومت فارم 47 والی ہے, ہم اس کی بات نہیں مانتے, اور جو وہ بھارت کر رہا ہے کرتا ہے. تو ہم نے ان کو پورا یقین دلایا اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. پاکستان کی پرفارمنس سے زیادہ انڈیا کی نالائقی کا بھی دخل ہے ڈپلومیٹک محاذ میں, ڈپلومیٹک بھی اور میڈیا کے محاذ میں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا موقف صحیح تھا. پھر ہماری آرم فورسز نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. آپ کو یاد ہوگا ہم اگرچہ کہ رافیل گرا چکے تھے, اور انہوں نے جب ڈرون بھیجے تو پاکستان میں بعض لوگ تو رافیل کے گرنے کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے. یعنی ایسے افراد موجود ہیں بدقسمتی سے کہ جو اس موقع پر بھی مطلب پاکستان کے مفاد ہے. یعنی اگر آپ کی لڑائی فوج سے ہے, آپ کی لڑائی حکومت سے ہے, لیکن آپ انڈیا کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوں گے نا. کچھ بیرون ملک بیٹھے ہوئے تو دانشور تھے. کچھ ایسے تھے جنہوں نے یہ حرکتیں شروع کی, لیکن پھر جب 10 تاریخ کا ایونٹ ہو گیا تو پھر انہوں نے پلٹا کھایا کہ یار اب بھی اگر ہم نے کیا تو بہت بری ہو جائے گی. تو بات یہ ہے کہ اس موقع پہ تو ہمیں حکومت کے ساتھ ہی کھڑے ہونا تھا, اور جماعت اسلامی کا ماننا بھی یہ ہے کہ ہم حکومت سے کوئی ذاتی بغض تو نہیں ہے نا کسی فرد سے, شہباز شریف سے یا کسی آدمی سے. بات یہ ہے کہ اصول کی بات, جنرل گراؤنڈ پہ آپ کو آنا چاہیے, جنرل گراؤنڈ پہ کام کرنا چاہیے, لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے, مراحت کا کم کرنا چاہیے, تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس کم کرنا چاہیے, بجلی کے بل کم کرنے چاہیے, اور غزہ کے معاملے پہ یہ موقف ہونا چاہیے, کشمیر پہ یہ ہونا چاہیے. اور پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ پہرے داری بھی کرتی ہے, جو جنرل موقف ہوتا ہے اس کی پہرے داری کرتی ہے. فلسطین کے لیے میں خود گیا نا سب کے پاس, یعنی یہ 7 اکتوبر کو میں پی ٹی آئی کے پاس بھی گیا, بلاول صاحب کے پاس بھی گیا. حالانکہ بلاول صاحب سے کتنا جھگڑا ہے ہمارا کراچی والے معاملے پہ اسپیشلی, لیکن ہم گئے, ہم نے کہا یہ فلسطین کا معاملہ ہے, اس پر ہماری یکجہتی ہونی چاہیے. اس پہ آپ کو کیا سپورٹ کیا ملی؟ اچھی سپورٹ ملی. انہوں نے اے پی سی کی, اور اس اے پی سی میں 1-2 چیزیں ایسی تھیں جو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس سے پاکستان کا موقف میں ذرا سی کمزوری آئے گی. تو اب سب کے سامنے, پوری قوم کے سامنے ہوا, ہم نے اس کو نکلوایا, اور حکومت نے ہماری بات مانی, اور جو اعلامیہ آیا وہ بہت پاورفل اعلامیہ تھا. تو جماعت اسلامی تو پھر جو, اگر میں یہ سمجھوں تو جماعت اسلامی تو جو چاہ رہی ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. جماعت اسلامی چاہتی تھی اے پی سی ہو جائے, اس مسئلے پہ ہو گیا. جماعت اسلامی چاہتی تھی بل کے پیسے کم ہو جائیں, یونٹ فی وہ کم ہو گئے. تو حکومت تو آپ کی ویسی باتیں مانتی جا رہی ہے. نہیں مانتی, کہ ایسے تھوڑی مان گئی. 14 دن کا دھرنا دیا ہے تو 7 روپے کم ہوئے, ابھی تو کچھ دھرنے لگتا ہے اور کرنے پڑیں گے تبھی حکومت مانے گی. اور ان سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس کی نوبت کیوں آتی ہے, آپ لوگ چیزوں کو ٹھیک کیا کریں. 29 آئی پی پیز سے بات کر لیے تو 100 ہیں نا, بات کیجئے. گورنمنٹ کی آئی پی پیز تو کم از کم کیپیسٹی پیمنٹ نہ لیں, اور پھر جب آپ خود اپنا سیدھا کر لیں گے تو ہم چائنا سے بھی بات کر لیں گے, اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن اسی طرح سے میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا, اے پی میں دیکھیں بات کو سمجھیں, اے پی سی میں تو موقف ہی آئے گا نا, لڑائی تھوڑی ہوگی, میزائل تھوڑی پھینکیں گے. تو اے پی سی میں جو موقف آیا تھا, جس کی سب نے تائید کی تھی, سفارتکاری کی, اس کے مطابق کام نہیں کیا. تو پھر اس پہ ہم جب احتجاج کرتے ہیں تو وہ احتجاج صرف اسرائیل کے خلاف نہیں ہوتا, جو کام نہیں کر رہے ان کے خلاف بھی ہوتا. جب ہم یہ بڑے بڑے ملین مارچ کرتے ہیں تو یہ در حقیقت عوامی رد عمل ہوتا ہے, جو اس کو حکومت کو سمجھنا چاہیے. تو ہم تصادم کا راستہ نہیں اختیار کرتے, خاص طور پر فلسطین کے معاملے پہ. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے یہاں ایسا کوئی کام کیا, حکومت کی کسی نالائقی کی وجہ سے کوئی تصادم ہو گیا, تو یہ میسج پوری دنیا میں کیا جائے گا کہ فلسطین کے کاز پر حکومت روک رہی ہے, اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوگی حکومت. تو ہم تو اتنا لحاظ کرتے ہیں کیونکہ ہم بڑے دائرے میں چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہم ذاتی سیاست نہیں کرتے, ہم گھٹیا سیاست نہیں کرتے, چھوٹی سیاست نہیں کرتے, ذات کی, پارٹی کی, لیڈر کی. ہمیں تو بڑے کینوس میں دیکھنا ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ اس کو کمزوری سمجھتے ہیں, لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ جب جماعت اسلامی کسی چیز کو طے کر لے گی نا
تو پھر کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا کہ وہ روک سکیں.